اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر ناظر کہا جاتا ہے کہ آپ سے کے حاضر ناظر ہونے پر جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ احزاب کی آیت 46، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تم کو بھیجا شاہد اور مبشر بنا کر۔ شاہد کا کیا معنی ہے کہ ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا؟ میں ساری ڈکشنریوں کو چھوڑتے ہوئے صرف قاضی شوکانی کا ایک جملہ یہاں میں کہہ رہا ہوں، اس سے آگے میں آگے گزر جاؤں گا۔ قاضی شوکانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شاہد کا معنی ہے شاہد علی امتک، کہ تو اپنی امت کے اوپر گواہ ہے، اور امت کا معنی ہے قیامت تک جو امت آنے والی ہے ان کے اعمال کے اوپر تو گواہ ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن آپ اس کی گواہی دیں گے تو آپ ناظر ہوئے، جب ہم ان کے سامنے گئے تو وہ حاضر ہوئے۔ تو قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ شاہدن کا معنی ہے علی امت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے اوپر شاہد اور گواہ ہیں۔ اب شاہد کے 2-3 معنی میں بتاتا ہوں آپ کو، اور شاہد کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی اپنی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھے۔ بہت سارے معاملات میں، دنیاوی بہت سارے معاملات میں جب ہمارے اوپر شاہد کا لفظ آتا ہے تو ہمارے اوپر بھی شاہد گواہ کا لفظ آئے گا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں یہ لفظ خاص کہہ رہا ہوں۔ دنیاوی معاملات میں جب گواہی لی جائے گی تو ہم جو امتی ہیں ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا ہو تو تب اس کے اوپر شاہد کا لفظ آئے گا۔ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو نہ اس کو گواہ کہا جائے گا نہ اس کو شاہد کہا جائے گا۔ قرآن کریم سے اس کا ایک میں معنی پیش کرتا ہوں۔ سب ڈکشنری کو چھوڑ کر صرف قرآن شریف میں شاہد کا معنی کیا ہے؟ جو دیکھ کر کسی بات کی گواہی دے۔ یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی نہیں ابھی کر رہا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا، جس کا قرآن میں زلیخا کا نام نہیں ہے، اس عورت کے خاوند سے کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو وہ شاہد من اہلہا، وہاں ایک اس موقع کے اوپر موجود تھا جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا، وہ گواہ تھا۔ وہ شاہد من اہلہا، تو وہ گواہ تھا وہاں پر۔ اس نے یہ ساری باتیں جو تھیں جب یوسف علیہ السلام نے کہا، اور اس نے موقع واردات جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پیچھے سے پھٹنا، وہ قمیض اس نے پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی، پھر اس نے آگے وہ اپنی گواہی کو بیان کیا۔ میں وہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو شاہد کا معنی یہ ہے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ایک اور قرآن کریم سے حوالہ، سورہ صافات اور آیت 150۔ جو مشرک تھے وہ جنات کو نعوذ باللہ جنات کو خدا کے بیٹے اور جنیوں